بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. ایکسلنس، معزز صدور، سربراہان مملکت اور حکومت، وفود کے سربراہان، محترمہ صدر، خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں خود مختار نائجیریائی عوام کی جانب سے ان کے سلام اور پیغام کو آپ تک پہنچاؤں جو جناب عامی جنرل عبدالرحمن تانی، صدر جمہوریہ نائجیریا اور سربراہی مملکت کی جانب سے ہے. محترمہ صدر، آپ کو اس تاریخی موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی صدارت کے لیے منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. نائجر آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ہم مکمل طور پر آپ کی حمایت کرتے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کے پیش رو قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے 79ویں اجلاس کی سربراہی ذمہ داری اور بصیرت کے ساتھ کی. محترمہ صدر، خواتین و حضرات، اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نائجر اس بیان کی مکمل حمایت کرتا ہے جو میرے بھائی اور دوست عبداللہ میگر، وزیر اعظم مالی نے اسی اجلاس گاہ میں پیش کیا. انہوں نے ہمارے اتحاد اور عوام کی امنگوں کو نہایت جرت کے ساتھ پیش کیا. ایسی امنگیں جو ہماری خود مختاری کے احترام، ہمارے مفادات کے دفاع اور ان تمام ممالک کے ساتھ حقیقی تعاون پر مبنی ہیں جو امن اور انصاف کے دل دادا ہیں. محترم صدر، خواتین و حضرات، میں یہ باضابطہ طور پر اعلان کرتا ہوں کہ نائجر کے خود مختار عوام اپنی حکومت کے ذریعے دنیا کے تمام ممالک اور قوموں کے ساتھ دوستانہ اور تعاونی تعلقات قائم رکھنے کے خواہاں ہیں، بشرطیہ کے تعلقات امن و انصاف پر مبنی ہوں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج اصولوں اور اقدار کے احترام کے ساتھ ہوں، اور ہماری خود مختاری اور مفادات کا لحاظ رکھا جائے. یہ اور کسی طرح ممکن ہی نہیں، کیونکہ تاریخ کے ہر دور میں نائجر اور مجموعی طور پر ساحلی خطے کے عوام نے اپنی وسیع سماجی اور ثقافتی تنوع کے باوجود ہمیشہ اپنی قدیم اقدار سے رہنمائی حاصل کی. ان اقدار کی بدولت انہوں نے سیکولر رشتے استوار کیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزاری اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی پرامن تعلقات قائم کیے. ہمارے معاشرے کو سہارا دینے والی اقدار میں نمایاں ہیں نسلی اختلاط، رشتہ داری اور خوش اخلاقی، دوسروں کے احترام کا جذبہ، مذہبی رواداری اور یکجہتی، اور سب سے بڑھ کر امن. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاؤسا، زاما، فلانی، تبارک، کنوری، گماچی، ٹوبو، عرب اور بودوما اقوام کے درمیان ہمیشہ گھلنے ملنے اور اختلاط کے ذریعے ایسے رشتے قائم ہوئے جنہوں نے خون کے رشتوں اور ناقابل شکست اتحاد کو جنم دیا. محترمہ صدر، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ نائجر کے عوام اور ساحل کے لوگ تنوع، یکجہتی، امن اور ہم آہنگی کے ساتھ جینے کی ایک طویل روایت رکھتے ہیں. اس وسیع و عریض خطے میں جہاں اکثر آب و ہوا خشک اور مشکل ہوتی ہے، ہمارے لوگوں نے بہت پہلے یہ سمجھ لیا تھا کہ امن اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے قائم کرنا، تعاون کرنا اور یکجا ہونا ضروری ہے. انہوں نے جان لیا تھا کہ اتحاد اور یکجہتی کوئی اختیار نہیں بلکہ زندہ رہنے کی بنیادی شرط ہے. اسی لیے ہم فطری طور پر ہر اس کوشش کی حمایت کرتے ہیں جو بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کو فروغ دے تاکہ ہمارا مشترکہ مقصد امن، ترقی اور سب کی خوشحالی حاصل کیا جا سکے. اور اسی بنیاد پر ہم ہر اس اقدام یا عمل کی مخالفت کرتے ہیں جو عالمی برادری کی امن و ترقی کی کوششوں کو نقصان پہنچائے. ان اصولوں سے رہنمائی لیتے ہوئے نائجر کے عوام بلا کسی لگی لپٹی کے غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کی مذمت کرتے ہیں. ہم ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. جیسے نائجر اسرائیلی جوہریت کی ایران اور قطر کے خلاف شدید مذمت کرتا ہے، ویسے ہی ہم کانگو، سوڈان اور ساحل میں جاری پرتشدد کارروائیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اس سب پر خاموش ہے، بلکہ اس عالمی برادری کے کچھ عناصر اور غیر ملکی طاقتیں تو افریقی بر اعظم میں جاری ان واقعات میں شریک جرم ہیں. محترمہ صدر، خواتین و حضرات، آج ہماری دنیا میں بدامنی اور غیر یقینی صورتحال کے ذمہ دار صرف وہی عناصر نہیں ہیں جو براہ راست تنازعات میں ملوث ہیں، بلکہ نائجر ان تمام طاقتوں کے بے علمی کی بھی مذمت کرتا ہے جن کے پاس امن اور سچائی کے فروغ کے لیے عمل کرنے کے وسائل تو موجود ہیں لیکن وہ خاموش ہیں. ان کا سکوت، ان کا بے حسی کا رویہ، ان کی خود غرضی جن کی وجہ سے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے ملکوں اور خطوں کو عدم استحکام کا شکار کرنے پر تیار رہتے ہیں.
ان کا غیر انسانی طرز عمل جو پس پردہ رہ کر دوسرے ملکوں میں موت اور تباہی کا بیج بوتے ہیں، اور ان لوگوں کی حماقت جو اپنے مادر وطن اور اپنے بر اعظم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، یہ سب ذمہ داری سے فرار کے مظاہر ہیں۔ محترمہ صدر، خواتین و حضرات، یہی بے عملی، یہ بے حسی، یہ شریک جرم، خاموشی اور یہ پس پردہ تخریبی سرگرمیاں ہیں جو صورتحال کو مزید بگاڑتی ہیں۔ جھوٹ پر مبنی مہمات، معلومات کی جنگیں، یہی وہ حقیقت ہے جس کا میرا ملک اور ساحل ریاستوں کی کنفیڈریشن یعنی ASS سامنا کر رہی ہے، کیونکہ ہم اس درآمد شدہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں جسے بیرونی سرپرستوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خاص طور پر نائجر 26 جولائی 2023 سے اس کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب نائجر کے خود مختار عوام نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ ہمیں اس سانحے کی پیچیدگی کو پوری طرح سمجھنا ہوگا جو ساحل میں رونما ہو رہی ہے، اس کے چیلنجز، اس کے پہلو، یہ سب سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مختلف قوتیں کس طرح کھیل کھیل رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہمارے عوام اور ہماری حکومتیں کس عزم کے ساتھ اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہیں، چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینا ہو۔ ہم اپنے ملکوں کا دفاع کریں گے تاکہ اپنی بقا یقینی بنا سکیں۔ ہم اپنی سرزمین اور اپنے عوام کا دفاع کریں گے۔ محترمہ صدر، خواتین و حضرات، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ساحل کی صورتحال کو معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے اور 2011 میں لیبیا کی ریاست کے انہدام سے سمجھایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلح گروہ ہمارے خطے میں پھیل گئے اور ہتھیاروں کا ڈھیر یہاں منتقل کیا۔ کچھ اور لوگ الجزائر کی عوام کی دہشت گردی پر فتح کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے 1990 کی دہائی میں حاصل کی، لیکن اس فتح نے دہشت گردوں کو سہارا اور ساحل میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ لیکن ہمیں ایک ناقابل انکار حقیقت بھی شامل کرنا ہوگی۔ جب مغربی طاقتیں اور افواج ساحل ممالک خصوصاً مالی، نائجر اور برکینا فاسو میں دہشت گردی سے نمٹنے کے بہانے تعینات ہوئے تو حقیقت یہ نکلی کہ خطے میں دہشت گردی مزید بڑھی اور شدت اختیار کر گئی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دہشت گرد تحریکوں کے بڑے رہنما ساحل کے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس وسیع لاجسٹک سہولیات ہے، ایک مخصوص طریقہ واردات ہے اور ایک ایسی اندھی، شفاف اور ناقابل تصور بربریت ہے جو ہمارے خطے اور ہماری ثقافت سے بالکل اجنبی ہے۔ یقیناً ہماری تاریخ میں مذہبی جنگیں رہی ہیں، بغاوتیں ہوئی ہیں، لیکن ایسا اندھا دھند، بلا جواز، خون ریز تشدد ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو آج ہم پر مسلط ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ یقیناً متفق ہوں گے کہ ہم جس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں وہ دانستہ طور پر درآمد کی گئی ہے۔ محترمہ صدر، یہ دہشت گردی بیرونی سرپرستی سے بھی چل رہی ہے اور اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، ان دہشت گردی کے مالی وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان تمام وسائل کا کیا ہوتا ہے جن پر دہشت گرد پچھلے ایک عشرے سے قبضہ کر رہے ہیں؟ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ دہشت گرد اتنے طویل عرصے تک جنگی کارروائیاں کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ اسی تناظر میں ہمیں اس اتفاقیہ کو بھی دیکھنا ہوگا جب مالی کے علاقے کال میں جو دہشت گردوں کا مضبوط گڑھ تھا، تیسری سماہی 2020 سے 2023 کی سماہی میں آزاد ہوا، بالکل اسی وقت جب فرانسیسی فوج نائجر سے نکل رہی تھی۔ نائجر کی حکومت نے بالکل مالی اور برکینا فاسو کی طرح بارہا عالمی رائے عامہ کو ان ثبوتوں سے آگاہ کیا جو ہمیں ملے ہیں، ایسے ثبوت جو ظاہر کرتے ہیں کہ کئی غیر ملکی طاقتیں ساحل ریاستوں کے اتحاد کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہیں اور دہشت گردوں کو مدد دے رہی ہیں۔ محترمہ صدر، خواتین و حضرات، میں یہاں سے کھڑے ہو کر فرانس کے دوغلے پن کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ در حقیقت جب 2023 میں فرانسیسی فوج نائجر سے نکالی گئی تو فرانس کی حکومت نے میرے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک خفیہ اور تخریبی منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں دہشت گردوں کو انٹیلیجنس دینا، انہیں تربیت دینا، فنڈ فراہم کرنا اور ہتھیار دینا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نائجر اور ساحل میں نسلی تنازعات پیدا کرنے کی کوشش، جھوٹے پروپیگنڈے اور جعلی خبری مہمات کے ذریعے ہمارے ملک، ہمارے اداروں، ہمارے سیاسی رہنماؤں، ہماری فوج کو بدنام کرنا بھی شامل ہے۔ فرانس نے میرے ملک اور ہمارے کچھ ہمسائے ممالک کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی کو بھی برقرار رکھا اور ہوا دی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس معاشی اور مالی جنگ کا بھی ذکر کرنا ہوگا، ایسی جنگ جو پہلے کبھی نہیں لڑی گئی۔
ایک ایسی جنگ جس میں فرانس کی نفرت انگیز خواہش جھلکتی ہے وہ ہماری تمام ترقیاتی کوششوں کو ناکام بنائے، سرمایہ کاری کو روکے۔ ہر بین الاقوامی مالیاتی ادارے، چاہے وہ افریقی ترقیاتی بینک ہو، ورلڈ بینک یا IMF میں ہمارے خلاف منظم طریقے سے ووٹ ڈالے۔ محترمہ صدر، خواتین و حضرات، آج ہمارے خطے خصوصاً نائجر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلے وہ نہ ادا شدہ نوآبادیاتی قرضے ہیں۔ یہ قرضے ہر صورت ادا کیے جانے چاہیے۔ ہمارے عوام نے اس ناقابل بیان تشدد کو کبھی نہیں بلایا جو نوآبادیاتی قبضے کے دوران ہم پر ڈھایا گیا۔ وہ بدنام زمانہ ولیشن وان مہم، جو دیگر فوجی کارروائیاں جو اپنی خون ریزی اور وسیع پیمانے پر کی جانے والی اذیتوں کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہیں۔ جنوں، دوچی، کونی، تسواوا اور زندر جیسے علاقوں میں محض چند برسوں دوران ہی موت اور دہشت کی آندھیاں چلی۔ زندر میں تو آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ پھانسیاں دی گئی۔ محترمہ صدر، خواتین و حضرات، اس معزز زبان سے خطاب کرتے ہوئے میرا ملک نائجر دنیا کے ضمیر کو پکار رہا ہے کہ اس جارح قوت کو بے نقاب کرے جو 19ویں صدی سے آج تک اپنے ہتھیار نہیں رکھتی اور مسلسل ہمارے ملک کے خلاف کھلی جنگ میں مصروف ہے۔ اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نومبر 2021 میں 13 کے علاقے میں نوجوان مظاہرین کو فرانسیسی فوج نے قتل کیا۔ فرانس کی طرف سے فوجی مداخلت کی دھمکی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہمیں حقیقت کو حقیقت کہنا چاہیے۔ وہ مکروہ دہشت گردی جس کے پیچھے فرانس کھڑا ہے ہمارے خطے میں بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر 21 مارچ 2025 کو فاویتا میں 44 مسلمان جمعے کی نماز کے دوران بے دردی سے قتل کیے گئے۔ یہ اعبار مجھے اس موقع کا بھی حق دیتا ہے کہ میں ان عام شہریوں اور سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کروں جنہوں نے دشمن کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ جرائم ہمیں ان جرائم کی یاد دلاتے ہیں جو 1899 سے لے کر آج تک فرانس نے نائجر میں کیے، جو ہماری اجتماعی یادداشت پر ہمیشہ کے لیے زخم چھوڑ گئے۔ انسانی حقوق کے نام پر میں ان معصوم متاثرین کو یاد کرتا ہوں جو وسطی افریقہ کے مشن کے دوران مارے گئے۔ میں ان شہروں اور دیہاتوں کو یاد کرتا ہوں جو لوٹے گئے، جلا دیے گئے۔ میں جندو اور لوگوں کے قتل عام کو یاد کرتا ہوں۔ میں ان شہروں کو یاد کرتا ہوں جسے کورنیکارگو جہاں پوری آبادی ختم کی گئی تھی، یا بینینونی جہاں 7,000 سے زیادہ افراد کو اجتماعی قبروں میں پھینکا گیا۔ میں ان حاملہ عورتوں کو یاد کرتا ہوں جن کے پیٹ چاک کیے گئے اور ان کے بچے گدھوں کے حوالے کیے گئے۔ میں ان عورتوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو ریپ کا نشانہ بنی، ان بچیوں کی طرف سے جو پھانسی پر لٹکائی گئیں۔ میں ان مردوں کی طرف سے بول رہا ہوں جنہیں گولی مار کر قتل کیا گیا، اور مزاحمت کرنے والوں کی طرف سے جن کے سر قلم کیے گئے۔ اپنے ملک نائجر کی طرف سے میں پوری سنجیدگی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس اپنے جرائم کو تسلیم کرے اور اپنی ذمہ داری قبول کرے۔ اسی مقصد کے لیے جنرل چاری نے ماہرین، محققین اور سائنسدانوں پر مشتمل ایک کمیشن قائم کیا تاکہ ہماری تاریخ کے ان سیاہ ابواب کا مطالعہ کیا جائے اور ہماری اصل تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے، سچ سامنے لایا جائے، ہماری تاریخ پر ہمارا حق قائم کیا جائے اور ہماری عظیم قوم کو اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلائی جائے۔ ہمارے وسائل کی لوٹ مار نائجر کے عوام اور ماحول کے نقصان پر کی گئی۔ 19 صدی کی یورینیم کی لوٹ مار نے ہماری قوم کو خوشحالی نہیں دی بلکہ صرف غربت، آلودگی، بغاوت، بدعنوانی اور مایوسی دی، جبکہ فرانس خوشحال ہوا اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ ہمارے زیر زمین پانی سب آلودہ ہو چکا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ جب سے نیشنل کونسل فار دا سیف گارڈز آف دا ہوم لینڈ نے فیصلہ کیا کہ وسائل پر اپنی خود مختاری قائم کی جائے، فرانس بکھلایا ہوا ہے، ہمیں لاپتہ راہی قانونی مقدمات میں گھسیٹنے لگا ہے تاکہ ہمارے معدنیات پر قبضے جاری رکھ سکیں۔ خواتین و حضرات، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان مشکلات نے ہمیں توڑا نہیں بلکہ ہمارے عزم کو اور مضبوط کیا۔ ہم نے کئی بنیادی کامیابیاں حاصل کی۔ 26 جولائی 2023 کو جب نیشنل کونسل نے اقتدار سنبھالا، نائجر نے ایک نئے راستے پر قدم رکھا جو امید کی کرن ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے کہ ہم نے ان قوتوں کو نکال باہر کیا جو ہماری خود مختاری کو پامال کر رہی تھی۔ کامیابی کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ ناہموار معاہدے توڑ دیے جو نائجر کے حق میں نہیں تھے۔ کامیابی کا مطلب ہے کہ اب ہم اپنے وسائل پر خود مختار ہیں جنہیں صدیوں تک غیر ملکی طاقتیں لوٹتی رہیں۔ کامیابی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری قوم قومی مفادات پر متحد ہو چکی ہے۔ اب نائجر کے عوام نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جنگ اجتماعی ہے، اسی لیے ہمارا نیا نعرہ ہے، یہ ہمارا کام ہے اور صرف ہمارا ہی کام ہے۔ اب ہمارے عوام اپنے وطن پر فخر کرتے ہیں اور پوری طرح حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب ہم اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے عوام کے فائدے کے لیے کئی اقدامات کیے، جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، علاج کے خراجات میں کمی،
اسکول فیس میں کمی اور بنیادی اشیاء کو سستا کرنا. ہم نے قومی کانفرنس میں اپنے ادارے قائم کیے جیسے کہ ریفارم کونسل, اسٹیٹ کورٹ, آڈٹ کورٹ, بدعنوانی کے خلاف کمیشن, نیشنل کمیونیکیشن یونٹ اور پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی. خارجہ پالیسی میں نائجر نے اپنی سفارتی حدود کو وسیع کیا اور تعاون کو اپنی خود مختاری اور عوامی خواہشات کی بنیاد پر استوار کیا. ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ نئے تعلقات قائم کر رہے ہیں. ہم نے زرعی پروگرام شروع کیا تاکہ اپنی زمین کو استعمال کر کے خوراک میں خود کفیل ہو سکیں. الحمدللہ اس سال پہلی بار ہم نے بھوک کے دنوں کا سامنا نہیں کیا. معاشی شعبے میں فرانسیسی حمایت یافتہ پابندیوں اور ناکہ بندی کے باوجود ہم نے معاشی اصلاحات جاری رکھی. اگست 2025 تک ہماری افراط زر کی شرح -0.1% تک آ گئی ہے اور ہم 2025 سے 2028 کے دوران 7% شرح نمو کی توقع کر رہے ہیں. بجٹ خسارہ بھی کم کر کے 3% تک لانے کی کوشش ہے. انسانی حقوق کے معاملے پر نائجر اپنے وعدے پر قائم ہے مگر ہم ان ملکوں کے دوہرے معیار کو مسترد کرتے ہیں جو انسانی حقوق کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. برکینا فاسو, مالی اور نائجر نے ایک تاریخی فیصلہ کیا کہ ساحل ریاستوں کی کنفیڈریشن قائم کی جائے. اس کے ذریعے ہم اپنی پالیسیز کو ہم آہنگ کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی تعمیر اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, نائجر کو کئی چیلنجز درپیش ہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں, قحط اور سیلاب, نوجوانوں کی ضروریات اور غیر ملکی طاقتوں کی لوٹ مار. مگر آج نائجر ایک نئی بیداری کے دور میں ہے. ہماری اولین ترجیح سلامتی ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں تاکہ دنیا بھی محفوظ ہو. مگر اقوام متحدہ اپنی کمزوری اور مغربی طاقتوں کے ویٹو کی وجہ سے ہے. کی وجہ سے بے بس ہے. اسے لازمی طور پر اصلاحات کرنا ہوگی. نیا نائجر ترقی اور خود مختاری کا راستہ اپنا چکا ہے. ہمارے وسائل اب سب سے پہلے ہماری قوم کے لیے ہیں. ہم دیانتدار حکمرانی چاہتے ہیں اور ایسے سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو انصاف اور باہمی احترام پر مبنی تعاون میں دلچسپی رکھیں. ہم اب بھی کثیر الجہتی پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ شفاف, منصفانہ اور جامع ہونی چاہیے. افریقہ کو بین الاقوامی اداروں میں اس کا جائز مقام ملنا چاہیے, خاص طور پر سلامتی کونسل میں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دنیا ہو جہاں ہر ملک کی آواز سنی جائے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. خواتین و حضرات, میری قوم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ. Ladies and gentlemen, thank you on behalf of my country, Niger.